إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز سامعین حضرات، نبی علیہ السلام کی محبت صرف انسان کے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا حکم ہمیں کائنات کے رب نے خود ارشاد فرمایا، حکم بھی دیا
اور آپ سے محبت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی کائنات کے رب نے بیان کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ آپ نے دیکھا 12 ربیع الاول والے دن حضور کی محبت کے نام پہ کیا کیا ہوا۔ ملتان میں ایک خاتون کو سجا کر کے اور چوک میں اسے بٹھا دیا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ یہ حور ہے، آپ اس کی زیارت کریں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے کو منع فرمایا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی عورت کی طرف اچانک بندے کی نظر پڑ جائے اور وہ شرم سے، حیا سے، غیرت سے اپنی نظروں کو جھکا لے، اللہ اسے ایمان کی ایسی حلاوت عطا کریں گے جسے بندہ خود محسوس کرے گا کہ واقعہ ہی میں مومن ہوں۔ اور دوسری بات، جنت کی حور کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جو حوریں ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک حور اس دنیا کی طرف نظر دوڑا کر کے دیکھ لے، اس کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا روشن ہو جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کی قدر و قیمت کے متعلق ارشاد فرمایا، یہاں قیمت کیا لگی؟ اس کے ساتھ 30,000 روپیہ طے ہوا، 10,000 پہلے دیا گیا اور باقی بعد میں دینے کا وعدہ کیا، اور بعد میں جب 3,000 دیا اور 17,000 نہ دیا تو اس نے حضور سے محبت کے دعوے کرنے والوں کے خلاف FIR درج کروا دی کہ یہ نام تو نبی پاک کی محبت کا لیتے ہیں لیکن مجھ سے یہ دھوکہ ہوا۔ لیکن جنت کی حور کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا ایک دوپٹہ دنیا میں لٹکا دیا جائے، دنیا کے تمام زیورات، دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کے ہیرے، دنیا کے جواہرات، دنیا کی تمام قیمتی چیزیں بھی مل کر کے حور کے ایک دوپٹے کی قیمت کو بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ جنت کی حوریں ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا لیکن میرے نبی کی محبت کے نام پہ لوگوں نے ایسی بے پردگی کا انتظام کیا کہ جنہیں دیکھ کر کے ایک عام مسلمان ویسے ہی شرما جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں ایک آدمی کو سیاہ رنگ کا لباس پہنا کر کے اسے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر کے بازار میں نچایا جا رہا ہے۔ بھی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ شیطان ہے، سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، شیطان خوشیاں نہیں منا رہا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے زبردستی خوشی منوائی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کے انداز نہیں ہے۔ محبت کا حکم بھی قرآن نے دیا اور محبت کیسے کرنی ہے یہ طریقہ بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اس میں کائنات کے رب نے ایک اصول بیان کر دیا، ایک ضابطہ بیان کر دیا۔ لوگوں، اگر میرے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس انداز سے محبت کرو، محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں نظر دوڑائے اور ہر بندہ خود میں یہ بات سوچے
کہ واقعی میں نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کر رہا ہوں یا مجھ سے ابھی محبت کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اگر ہماری محبت قرآن و حدیث کے مطابق ہے پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں اس نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس نبی جیسا اس کائنات میں کوئی اور آیا بھی نہیں، اللہ نے میرے محمد جیسا اور کوئی بنایا بھی نہیں، اور قیامت آ جائے گی حضور جیسا دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ خاتم الرسل ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالی نے آپ پہ نبوت کو ختم کر دیا، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی امت دوسری امتوں میں سے آخری امت ہے۔ آخری امت نے آخری نبی سے محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے، قرآن نے وہ طریقہ بیان کر دیا، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نبی علیہ السلام جس چیز کا حکم دے، محبت کا، ادب کا، احترام کا تقاضا یہ ہے میرے نبی کی بات کو فوراً تسلیم کیا جائے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جہاں سے میرے نبی روکیں وہاں سے فوراً رک جایا جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ سے ڈر جائیے، ان اللہ شدید العقاب۔ جہاں نبی علیہ السلام کی محبت پہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہاں حضور کی مخالفت پہ اللہ تعالی نے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے، اگر اس آیہ مبارکہ کو سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھیے، میرے نبی علیہ السلام کی محبت کے انداز کو اس انداز سے سمجھیے۔ نبی علیہ السلام سے محبت اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کیجئے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی علیہ السلام جس چیز کا حکم دے انسان اسے فوراً تسلیم کرے، میرے نبی جس چیز سے روکیں بندہ فوراً رک جائے۔ اس آیہ مبارکہ کو اس انداز سے سمجھیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ واعظ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں کو درس دے رہے ہیں اور اس درس میں ان کا عنوان نبی علیہ السلام سے محبت ہے، آپ کی سنت کی پیروی ہے اور آپ کی مخالفت کی سزا کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، لوگوں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پہ کائنات کے رب نے لعنت کی ہے۔ تین قسم کی عورتیں، تین قسم کے مرد ایسے ہیں جن پہ کائنات کے رب نے لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ فرمایا پہلے نمبر پہ ایسی عورتیں اور ایسے مرد جو خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے سے بالوں کو اکھاڑتے ہیں، اپنے چہرے سے بالوں کو اکھاڑ کر کے اپنی پلکوں کے بھووں کے ڈیزائن بناتے ہیں۔ فرمایا ایسے مرد پہ، ایسی عورت پہ نبی علیہ السلام نے، اللہ کے قرآن نے لعنت کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو اپنے جسم کو گندواتے ہیں ان پہ بھی اللہ کے قرآن نے لعنت کی ہے۔ جسم کو گندوانا آپ سمجھتے ہوں گے، آج کل ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا
لوگ اپنے بازوؤں پہ، کوئی اپنے چہرے پہ، کوئی اپنی کمر پہ، کوئی اپنے ہاتھ پہ مشین کے اندر سیاہی کو بھر کر کے ایک پکا نشان بنا کر کے اپنے جسم کو گندواتے ہیں۔ کسی نے اے لکھا ہوتا ہے، کسی نے ایس لکھا ہوتا ہے، کسی نے دل بنایا ہوتا ہے، اس میں تیر داخل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ اسے جسم گندوانا کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو جسم گندوانے والے مرد، جسم گندوانے والی عورتیں، ان پہ اللہ کے قرآن نے لعنت کی ہے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پہ ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو ترچھواتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کے قرآن نے لعنت کی ہے۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما لیا، ایک ام یعقوب نامی عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی عبداللہ میں نے سنا ہے آپ 3 قسم کے لوگوں پہ لعنت کر رہے ہیں، ایک اپنے چہرے سے بالوں کو اکھاڑنے والے مرد اور عورتیں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے جسم کو گندوانے والے مرد اور عورتیں، اور تیسرے نمبر پہ اپنے دانتوں کو ترچھوانے والے مرد اور عورتیں، آپ ان پہ لعنت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ام یعقوب میں کون ہوتا ہوں لعنت کرنے والا؟ جن میں یہ 3 گناہ پائے جاتے ہیں ان پہ میں نہیں بلکہ اللہ کا قرآن لعنت کر رہا ہے۔ ام یعقوب کہنے لگی عبداللہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے پورے قرآن میں کہیں لعنت کے الفاظ نظر نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے ام یعقوب تو نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن قرآن پہ غور نہیں کیا، اگر تو قرآن پہ غور کرتی تجھے نظر آتا محبوب کی مخالفت کرنے والے کی کیا سزا ہے، جا جا کر کے دوبارہ قرآن پڑھ۔ عبداللہ بن مسعود نے ہمیں ایک پیغام دیا، قرآن تو ہم بھی سنتے ہیں، نماز تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں، فجر مغرب اور عشاء میں بھی قرآن سنتے ہیں، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کاش قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا رہا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں حکم کس بات کا دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ام یعقوب جاؤ، جا کر کے دوبارہ قرآن پڑھو، قرآن پاک کا مطالعہ کرو، جن میں یہ 3 گناہ پائے جاتے ہیں ان پہ اللہ کا قرآن لعنت کر رہا ہے۔ ام یعقوب کچھ عرصے کے بعد واپس آئی، آ کر کے کہنے لگی عبداللہ ان 2 گدوں کے درمیان جو پورا قرآن ہے یہ میں نے مکمل پڑھ لیا لیکن مجھے لعنت نظر نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کیا تو نے اللہ کے قرآن کی اس آیت مبارکہ کو نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے نبی جس چیز کا حکم دے انسان اسے فوراً تسلیم کرے، میرے نبی جس چیز سے روکیں بندہ فوراً رک جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہنے لگی عبداللہ میں نے اس آیت مبارکہ کو تو پڑھا ہے، فرمایا پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے یہ جو شدید العقاب ہے یہ اللہ کی لعنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ محبوب کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ نے جہنم کے سخت سزا کی وعید سنا رکھی ہے۔ کہنے لگی عبداللہ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا لیکن یہ جو 3 گناہ آپ نے بیان کیے ہیں یہ تو آپ کے گھر آپ کی بیوی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھ آیا، جو دین کا داعی ہوتا ہے، جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ باہر تبلیغ سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو درست کرے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، کہا ام یعقوب تو نے کہا کہ میرے گھر میری بیوی میں یہ 3 گناہ پائے جاتے ہیں، اس طرح بات نہیں کرتے، پہلے تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک اور مسئلہ سمجھا دیا، جو ایمان والا بندہ ہو وہ تحقیق کے بغیر بات کرتا بھی نہیں اور تحقیق کے بغیر بات کو سنتا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی اگر اسی بات کو آپ یاد کر کے لے جائیں، جو بھی مسئلہ ہو ہم نے اس کی تحقیق کرنی ہے، آنکھوں کو بند کر کے کسی کی بات کو مان کر کے ہم نے گمراہی کی دلدل میں نہیں پھنسنا، بلکہ ہم نے تحقیق کر کے جنت کے رستے پہ چلنا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں صراط مستقیم مل جائے گا، صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ فرمایا جاؤ، جا کر کے تحقیق کرو۔ ام یعقوب جاتی ہے، عبداللہ کے گھر میں گئی، جا کر کے حیران رہ گئی، جو 3 باتیں سن رکھی تھی عبداللہ کی بیوی میں یہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں، یہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں، وہ تینوں اس میں نہیں تھی۔ نہ تو چہرے کے بال اکھاڑے ہوئے، نہ جسم کو گدوایا ہوا، نہ دانتوں کو ترچھوایا ہوا۔ آ کر کے واپس آ کر کے کہتی ہے عبداللہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی بیوی پہ الزام لگا دیا تھا کہ اس میں یہ 3 عیب 3 گناہ پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کے گھر گئی تحقیق کے ارادے کے ساتھ، میں نے دیکھا آپ کی بیوی میں نبی پاک کی مخالفت والے 3 اعمال نہیں پائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ام یعقوب سن لے، اگر تو میرے گھر چاہتی، میرے گھر میں نبی علیہ السلام کی مخالفت والے 3 اعمال تو بڑے دور کی بات ہے، اگر حضور کی مخالفت والا صرف 1 عمل پایا جاتا اور تو آ کر کے مجھے بتلا دیتی، حضور کی 1 مخالفت کی وجہ سے وہ میری بیوی نہ رہتی، بلکہ میں محمد کی نافرمان سمجھ کے اسے طلاق دے دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں حضور سے پیار۔ جو حضور دے بندہ اسے فوراً لے، جس سے حضور روکے اس سے بندہ فوراً رک جائے۔ فرمایا صرف 1 حضور کی مخالفت والا اگر عمل پایا جاتا، آج وہ میری بیوی نہ ہوتی، بلکہ میں حضور کی نافرمان سمجھ کے اسے طلاق دے دیتا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں، قدم قدم پہ حضور کی مخالفتیں، ہماری خوشیوں میں حضور کی مخالفتیں، ہماری غمیوں میں حضور کی مخالفتیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں محبت کس چیز کا نام ہے۔ محبت اس بات کا نام ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی علیہ السلام جس چیز کا حکم دے بندہ اسے فوراً تسلیم کرے، میرے نبی جس چیز سے روکے بندہ فوراً رک جائے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے کر کے گئے۔ سیدہ فاطمہ نے میرے محبوب کی دعوت تیار کر رکھی تھی۔ نبی علیہ السلام جب سیدہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، 1 قدم مبارک میرے نبی کا گھر کے اندر، دوسرا قدم مبارک ابھی گھر کے باہر ہی تھا۔ نبی علیہ السلام نے سامنے دیوار پہ ایک لٹکتا ہوا کپڑا دیکھا۔ نبی علیہ السلام کا جو قدم مبارک اندر جا چکا تھا، حضور نے اسے بھی باہر نکال لیا۔ آپ واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا، حضور آئے، آ کر کے واپس چلے گئے۔
انہوں نے حسنین کریمین کو بھیجا، جاؤ جا کر کے نانا سے پوچھ کر کے آؤ، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم سے کیا خطا ہو گئی۔ حضور آئے اور آ کر کے چلے گئے۔ حسنین کریمین نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوب آپ آئے، آ کر کے واپس چلے گئے، ہماری ماما نے بھیجا، ہماری والدہ نے بھیجا، جاؤ جا کر کے پوچھ کر کے آؤ، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم سے کیا خطا ہو گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نواسو، جب میں اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوا، سامنے دیوار پہ ایک کپڑا لٹکتا ہوا نظر آیا، میرے دل میں خیال آیا مدینے میں حالات تو اس قدر خراب ہیں، لوگوں کو کپڑے پہننے کے لیے نہیں ملتے، میری بیٹی نے کپڑا دیوار پہ لٹکا دیا، کاش دیوار پہ لٹکانے کی بجائے میری بیٹی کپڑا کسی اس ضرورت مند کو دے دیتی جس کے پاس یہ کپڑے موجود نہ تھے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما واپس آتے ہیں، آ کر کے ماں جی سے یہ بات کرتے ہیں، حضور نے تو یہ فرمایا، اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت دیکھیے، ان کا پیار دیکھیے، اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے ادب، اس کا نام ہے احترام۔ محبت ہو حضور سے تو ایسی ہو۔ سیدہ نے یہ نہیں کہا یہ کپڑا لٹکا دیا، اب پہلے مسئلے کا علم نہیں تھا، اب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اب دوبارہ نہیں لٹکاؤں گی، بلکہ سیدہ نے فوراً کپڑے کو اتار کر کے یہ بھی نہیں کہا اس کا میں اپنا لباس بنا لوں گی، اپنے بیٹے حسن کا لباس بنا لوں گی، اپنے بیٹے حسین کا لباس بنا لوں گی، یا ان کے بابا کی قمیض بنا دوں گی، بلکہ سیدہ نے فوراً اس کپڑے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، لوگوں محبت اس چیز کا نام ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی علیہ السلام جس چیز کا حکم دے بندہ اسے فوراً تسلیم کرے، میرے نبی جس چیز سے روکے بندہ فوراً رک جائے۔ ماننے والوں نے، محبت کرنے والوں نے حضور سے محبت کی انتہا کر دی۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، فرمایا تو کسی اور کو تھا، ایک ابھی دروازے میں ہی تھا وہاں پہ بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جا، آپ وہاں پہ کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے کسی اور کو کہا۔ یہ کہنے لگا محبوب جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرے دل میں خیال آیا اب میرا اگر ایک قدم بھی آگے اٹھ گیا وہ میرا قدم جنت کی بجائے جہنم کی طرف اٹھ جائے گا۔ حضور فرمائے بیٹھ جاؤ اور میں آگے چل پڑوں، محبوب ایسا قدر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے نبی جس چیز کا حکم دے بندہ فوراً تسلیم کرے، میرے نبی جس چیز سے روکے بندہ فوراً رک جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے متعلق فرمایا میرے صحابہ خریم بندہ بہت اچھا ہے، یہ بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔ میرے معزز سامعین یہ کتنا اچھا ہوگا جسے میرے محمد اچھا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا عظیم ہوگا جسے میرے نبی عظیم کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن اس میں دو خامیاں ہیں، اگر انہیں درست کر لے اس جیسا بندہ اور کوئی بھی نہیں، اتنا عظیم انسان ہے۔ وہ کون سی دو خامیاں؟ حضور نے فرمایا ایک تو اس کے بال اس کی گردن سے نیچے جا رہے ہیں، دوسرا اس کا کپڑا چادر یا شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہ تو کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا حکم دیا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جس بندے کی چادر شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے وہ یہ نہ سمجھے میں دنیا میں چل رہا ہوں، بلکہ اسے جان لینا چاہیے کہ میرے ٹخنے جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ تو میں نے سر کے بالوں کو گردن سے نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ اس نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنا، آپ کے فرمان کو سنا کہ آپ نے اصلاح فرمائی ہے، آپ نے تعریف بھی کی ہے، آپ نے اصلاح بھی فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، اس نے فوراً اپنی چادر کو اٹھایا اور اسے نصف پنڈلی پہ کر کے پوری امت کو پیغام دے دیا۔ محبت صرف کھوکھلے نعروں کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت تو اس بات کا نام ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرے نبی جس چیز کا حکم دے بندہ فوراً تسلیم کرے۔ یہ تو اس کی چادر کا مسئلہ تھا، اور جب بالوں کی باری آئی اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول میرے بال جو اس مرتبہ کٹنگ ہو چکی یہی رہے گی، آئندہ جب بھی بال کٹوائے آپ کی سنت کے مطابق کٹوا لوں گا۔ ایسا نہیں کہا جیسے ہمارے بھائیوں کو کہہ دینا اللہ کے بندے سگریٹ چھوڑ دے، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی، یہ ڈبی کو میں ختم کروں گا اس کے بعد چھوڑوں گا۔ میرے بھائی تجھے کس نے گارنٹی دی؟ ہو سکتا ہے تیری ڈبیا میں موجود سگریٹیں بعد میں ختم ہو، تیرے جسم میں جو سانس چل رہی ہے وہ تو پہلے ہی ختم ہو جائے۔ جوانوں کو کہے محبوب جیسا چہرہ بنا لو، اپنے چہرے پہ محبوب کی سنت کو سجا لو۔ کہتے ہیں جی ابھی تو جوانی ہے، میں نے شادی کرنی، شادی کے بعد داڑھی کو رکھ لوں گا۔ میرے بھائی تجھے کس نے گارنٹی دے دی؟ ایک لمحے کا پتہ نہیں، گھر میں بوڑھا باپ موجود ہوتا ہے، بوڑھا دادا موجود ہوتا ہے، پوتے کی میت آ جاتی ہے، یہ رو کر کے کہتا ہے بیٹا باری تو میری تھی، چلا تو گیا، آسمان سے آواز آتی ہے بابا جی باریاں آپ نے نہیں لگائیں، باریاں تو ہم نے لگائی ہیں، ہمیں پتہ ہے کس نے کب جانا ہے۔ میرے بھائیوں ایک لمحے کی بھی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول یہ تو بال کٹوا لیے، آئندہ جیسے کہیں گے ویسے کٹواؤں گا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی، اس نے تلوار کو نیام سے نکالا، اپنے بالوں کو پکڑا، اوپر تلوار کو پھیر کر کے کانوں کی لو کے برابر کر کے امت کو پیغام دے دیا۔ محبت کھوکھلے نعروں کا نام نہیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی علیہ السلام جس چیز سے روکے بندہ فوراً رک جائے، محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ دو احادیث اور آپ کو سناتا ہوں، اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے آتا ہوں۔ نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، آپ کے سامنے آپ کا ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نہیں جانتا میری امت کے مردوں پہ اللہ نے سونے کو حرام کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کی محبت دیکھیے، حضور کی حدیث پہ عمل دیکھیے۔ اس نے انگوٹھی کو اتار کر کے مسجد نبوی کی کچی زمین پہ پھینک دیا۔ اس نے بات کو ماننے کا حق ادا کر دیا۔ ایک دن انگوٹھی پڑی رہی، دوسرے دن پڑی رہی، تیسرا دن جب آیا اس کے ساتھی سے کہنے لگے اللہ کے بندے حضور نے تو یہ فرمایا تھا میری امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا میری امت کی عورتوں پہ بھی حرام ہے۔ تو انگوٹھی کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے جا، اپنی بیٹی کو پہنا دے، بیوی کو پہنا دے، ماں کو پہنا دے، اپنی ہمشیرہ کو پہنا دے، کسی عورت کو پہنا دے۔ یہ کہنے لگا لوگوں آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ جو انگوٹھی سرکار نے ایک مرتبہ اپنی نگاہ مصطفیٰ سے ناپسند کر دی، اس انگوٹھی کو دوبارہ میں اپنے گھر میں بھی لے جانا پسند نہیں کرتا۔ اس کا نام ہے پیار، اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے عقیدت کہ نبی علیہ السلام جس چیز کا حکم دے
مسجد نبوی کی کچی زمین ہے، سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی صحابی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری مسجدوں میں تو کوئی جوتا بھی نہیں چھوڑ کے جاتا۔ یہ میرے محبوب کی مسجد ہے، آپ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے جس چیز کو چھوڑا تو حضور کے لیے چھوڑا، کسی چیز کو لیا تو حضور کے لیے لیا۔ ایک صحابی، اس کا نام عبداللہ تھا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اس کا نام عبداللہ تھا، یہ اپنے اوپر ایک جوگی رنگ کی چادر لے کر کے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں فرمایا یہ منع ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ حرام ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا اسے اتار دے، بلکہ آپ نے اشارتاً فرمایا عبداللہ کس رنگ کی چادر لے کر کے آگے ہو؟ قربان جب ان عظیم ہستیوں پہ کروڑوں بار کہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا، جو میرے محبوب کے اشاروں کو بھی سمجھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ کس رنگ کی چادر کو لے کر کے آگے ہو؟ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ محبوب کو یہ رنگ اچھا لگا، اچھا نہیں لگا، یہ میرے محبوب کا اشارہ سمجھ گئے۔ کیسے تھے عظیم لوگ جو اشارے سمجھ جایا کرتے تھے۔ آج امتی محبت کا اعلان بھی کرتا ہے، واضح حدیثوں کو بھی نہیں سمجھتا، یہ اشارہ سمجھ گیا، گھر گیا، جا کر کے چادر کو اتارا، اتار کر کے آگ لگا کے جلا کر کے میرے محبوب کے پاس آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جب تو پہلے آیا تھا تیرے اوپر جوگیے کلر کی چادر تھی، اب اسے اتار کے کیوں آ گیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کا اشارہ میں سمجھ گیا، آپ کو یہ رنگ اچھا نہیں لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میرا مطلب تو یہ تھا یہ رنگ مردوں کو اچھا نہیں لگتا، تو کسی عورت کو دے دیتا، اپنے گھر میں کسی عورت کا لباس بنا دیتا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اسے میں اپنے گھر کی کسی عورت کو بھی پہنانا پسند نہیں کرتا۔ اس کا نام ہے پیار۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔